سب کہتے ہیں کہ تھک جاؤ تو گھر چلے جانا۔ میں ہر بار یہ بات سنتی ہوں اور ہر بار میرے دل میں صرف ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ کون سا گھر؟ وہ گھر جہاں میری ہنسی سے زیادہ میری خاموشی پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، یا وہ گھر جہاں ہر روز مجھے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ میں کسی کی امیدوں پر کبھی پورا نہیں اتر سکتی۔ میں نے بچپن سے سنا ہے کہ گھر دنیا کی سب سے محفوظ جگہ ہوتا ہے، لیکن کچھ بچے بڑے ہوتے ہوتے یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ ہر گھر محفوظ نہیں ہوتا۔ کچھ گھروں میں دروازے بند نہیں ہوتے بلکہ دل بند ہو جاتے ہیں، اور جب دل بند ہو جائیں تو انسان ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی بے گھر محسوس کرتا ہے۔ گھر تو وہ ہوتا ہے نا جہاں آپ دنیا بھر سے ہار کر آؤ تو آپ کو سکون ملے، لیکن اس تکلیف کا کیا کریں جب انسان دنیا سے بعد میں ہارے اپنے ہی گھر کے اندر پہلے ٹوٹ جائے، جہاں باقی سب کے لیے دروازے کھلے ہوں مگر آپ کے وجود کے لیے ہر دیوار پر ایک تانا لکھا ہو۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ آخر گھر ہوتا کیا ہے؟ کیا صرف چار دیواریں، یا پھر وہ جگہ جہاں تم بنا ڈرے رو سکو، جہاں تمہاری بات کو بیچ میں کاٹ کر تمہیں ہی غلط نہ کہہ دیا جائے، جہاں تمہاری تھکن کو ڈرامہ اور تمہارے آنسوؤں کو کمزوری نہ کہا جائے؟ لیکن ہر کسی کو ایسا گھر نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بچپن سے ہی اپنی آواز دھیمی کرنا سیکھ لیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ شرمیلے ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بات ویسے بھی کوئی نہیں سنے گا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ رونا چھوڑ دیتے ہیں، شکایت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہشیں بتانا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک دن وہ خود کو ہی محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، ہاں شاید ہوتے ہوں گے، لیکن جب اپنے ہی ہر روز تمہاری کمیاں گنوائیں، ہر روز تمہارا کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کریں، ہر روز تمہیں یہ محسوس کروائیں کہ تم کافی نہیں ہو، تو پھر دل کے کسی کونے میں یہ سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا واقعی یہ اپنے ہیں؟ سب سے عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کے لیے باہر والوں کی نفرت برداشت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اپنوں کی بے پرواہی سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اجنبی ہم سے محبت کا وعدہ نہیں کرتے، لیکن اپنے کبھی کبھی محبت کا احساس تک چھین لیتے ہیں۔ اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب ہم دنیا سے نہیں بلکہ خود سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شکل نہیں دیکھتے بلکہ اپنی کمیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر بات میں اپنی غلطی ڈھونڈتے ہیں، ہر رشتے میں خود کو بدلنے لگتے ہیں، صرف اور صرف اس امید میں کہ شاید ایک دن کوئی ہم سے کہہ دے کہ تم جیسے ہو ویسے ہی پرفیکٹ ہو۔ لیکن وہ دن ہر کسی کی زندگی میں نہیں آتا، اور جو لوگ اس دن کا انتظار کرتے رہتے ہیں وہ اکثر اپنی پوری زندگی خود کو ثابت کرتے کرتے گزار دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ گھر وہ نہیں ہوتا جہاں تم رہتے ہو، بلکہ گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں تمہیں ہر روز اپنی قیمت نہ ثابت کرنی پڑے، جہاں تمہاری خاموشی بھی سمجھی جائے، جہاں تمہارے آنسوؤں سے پہلے کوئی تمہاری آنکھوں کا بوجھ پہچان لے۔ پتہ ہے سب سے بری بات کیا ہوتی ہے؟ سب سے بری بات یہ نہیں کہ گھر سے نکل جانا، بلکہ سب سے بری بات یہ ہے کہ گھر میں رہ کر بھی کبھی گھر جیسا محسوس نہ کر پانا۔ شاید اسی لیے جب کوئی کہتا ہے نا کہ گھر چلے جاؤ، تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال آتا ہے کہ کون سا گھر؟